ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش ایل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج بہت اہم ڈیولپمنٹ، آج ایک خصوصی اجلاس قومی اسمبلی کا جس کے تحت عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. 178 ان کو ووٹ پڑے اور اس کے اوپر اس اجلاس اور یہ جو اعداد و شمار ہے اس کے اوپر بہت دلچسپ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اجلاس کیا آئینی اجلاس تھا اور یہ اجلاس صحیح اجلاس تھا. تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ غیر آئینی اجلاس تھا. اور غیر آئینی اجلاس اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ آئین کا آرٹیکل 48 کا 1 اور 2 پڑھیں تو اس میں 1 اور 2 میں واضح طور پر 48 کا لکھا ہے کہ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے کن کن باتوں کے پابند ہے اور کن باتوں کے پابند نہیں ہے. یہ بالکل 48(1)(2) میں آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب ہے ایک آئین کا آرٹیکل 91 کا 7 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر جو ہیں جب یہ محسوس کریں گے، جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو چنانچہ صدر جو ہیں اسمبلی کا اجلاس کال کرے گا اور وزیر اعظم سے کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. یہ ایک پروسیجر ہے، آئینی پروسیجر ہے. یہاں بریک کیا ہوا؟ یہاں بریک یہ ہوا کہ جب حفیظ شیخ کو 164 ووٹ پڑے اور ڈیمانڈ ہوا کہ عمران خان صاحب آپ عددی اکثریت کھو چکے ہیں، تو جذبات میں آ کے عمران خان صاحب نے اپنی قوم سے تقریر میں بھی اعلان کر دیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں. ان کے وزراء نے بھی اعتماد کر دیا، اعلان کر دیا، اور انہوں نے ایڈوائس کر دی صدر کو کہ جی آپ جو ہیں وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور آپ جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے، اعتماد کا ووٹ لیں گے. اور صدر نے جو ہے ان کی اس ایڈوائس پہ، ان کی اس رائے پہ جو سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور یہ اجلاس ہوا. قومی اسمبلی کا اجلاس جیسے میں نے کہا آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت یہ صرف صدر کا ثوابدید ہے. اس میں ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. اگر وزیر اعظم ایڈوائس دے گا اور صدر ایڈوائس کی بنیاد پہ بلائے گا تو یہ غیر آئینی اجلاس ہوگا. یہ غیر قانونی غیر آئینی اجلاس ہوگا جو کہ ہوا. اصل میں ہونا چاہیے یہ تھا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو صدر جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں، ان کو اگر یقین ہو جاتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عددی اکثریت کھو چکے ہیں تو وہ اجلاس بلائے اور وزیر اعظم کو انسٹرکشن دے کہ آپ لیں. ایسا نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر یہ اجلاس جو قانونی ماہرین کہتے ہیں یہ اجلاس غیر آئینی ہے. جب یہ اجلاس ہی غیر آئینی ہے تو اس میں جو بھی اقدامات ہوئے ہیں، جو بھی ووٹنگ ہوئی ہے، جو بھی اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے وہ غیر آئینی اقدام ہوگا. اور اس سلسلے میں وزیر اعظم اور صدر نے آئین کے آرٹیکل 91(7) اور 48(1)(2) کی خلاف ورزی کی ہے. ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی جاتا ہے، اور یہ چیلنجبل ہے. سپریم کورٹ میں کوئی بھی ممبر جا سکتا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہوئی. دوسری طرف جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 178 ووٹ عمران خان صاحب نے لے لیا. آپ کو پتا ہوگا کہ رات سے ممبروں پہ 17 وہ ممبر جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا تھا، خاص طور پہ ان کو جو لعنت ملامت عمران خان نے کی تھی، ان کی تذلیل کی تھی، ان کو غدار کہا تھا، ان کو دھوکے باز کہا تھا، اور انہی سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کہ جی مجھے ووٹ دو. اور ان کے اوپر پہرے بھی لگا دیے گئے. نہ صرف ان کے اوپر پہرے لگائے گئے، بقول بہت اہم ذرائع کے کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن تھا، کرفیو تھا، اور ان لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا تھا کہ جہاں ان کی حکومتی ذرائع، حکومتی ایجنسیز کے اوپر ان کی جو ہے وہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. ان کو فون سننے کی بھی اجازت نہیں تھی. اس طریقے سے کل رات اسلام آباد تھا، اور آج بھی پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی نہیں تھی، صرف حکومت تھی اور حکومت کی ایجنسیز تھی، حکومت کے لوگ تھے، اور 178 سامنے آ گیا. اب جو وہاں پہ موجود لوگ تھے، میری بھی ایک بات ہوئی ہے ایک ایم این اے سے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے بندے تو تھے ہی نہیں وہاں. 178 تو مجھے ممبر نیشنل اسمبلی نظر ہی نہیں آئے، بلکہ مجھے تو کچھ سینیٹر بھی نظر آئے، کچھ مشیر بھی نظر آئے، کچھ پی ٹی آئی کے پارٹی کے عہدیدار بھی نظر آئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک طرف تو یہ بات تھی. اسی طرح دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایک اپوزیشن کے ایم این اے محسن داوڑ میں بھی یہ الزام لگایا ہے کہ میں گیا تھا پارلیمنٹ میں اور میں نے یہ دیکھا کہ اتنے ممبر نہیں تھے. تیسری طرف یہ ہے کہ جو کیلکولیشن ہے اس میں جو اعداد و شمار ہے 178، اب اس میں لوگوں نے، میں اس کو کوٹ نہیں کرتا،
اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب واڈا صاحب چلے گئے تو اسپیکر نہیں دے سکتا ہے، تو آزاد امیدوار بھی نہیں تھا، اختر مینگل کے لوگ بھی نہیں تھے، اس طریقے سے کچھ اور نہیں تھے. تو اس طریقے سے جب یہ لوگ نہیں تھے تو ٹوٹل ووٹ 178 تو کسی بھی صورت میں نہیں بنتا، کسی بھی صورت میں 178 ووٹ نہیں بنتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اکیلے ہوتا ہے اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہوتی ہے تو وہ اتنے بڑے بلنڈر کرتا ہے جو آج بلنڈر ہوا کہ جب 178 ووٹ بنتے ہی نہیں ہے حکومت کا، موجود ہی نہیں ہے، موجود کا مسئلہ نہیں ہے، مثلا وہ بنتے ہی نہیں ہے ان کا ووٹ، تو پھر 178 ووٹ کیسے آ گیا؟ اس کی کیلکولیشن ہے، جس طرح میں نے کہا اس کیلکولیشن کو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ 178 ووٹ بنتا نہیں ہے اور 178 دے دیا گیا. اب اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ اور میں نے جیسے کہا کہ میں نے ایک ایم این اے سے جب بات کی تھی تو اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یقین مانیے 178 ووٹ کیسے پڑ گیا، اتنے لوگ تو تھے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں سینیٹرز بھی تھے تو یہ سب ان کو گن لیا گیا، مشیروں کو بھی، سینیٹرز کو، جس کی مرضی تھی جو چاہے اس نے سائن کیا، اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اندھیری نگری چوپٹ راجا کہ بھائی آپ کی ہی علاقہ تھا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، آپ کی اسپیکر تھا، آپ تھے، آپ کے ساتھ آپ کے حکومت کی ایجنسیاں تھیں، آپ کے لوگ تھے، آپ نے جو چاہ کیا وہ سامنے آ گیا. لیکن یہ چیز ایکسپوز ہو گئی، سامنے آ گئی کہ جناب 178 نہیں بنتا ہے. تو یہ آج کا اشر ہے. اب اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے، پی ڈی ایم اس کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور 178 کا فگر بھی نہیں بنتا ہے. اس صورتحال میں اب آگے کیا کنڈیشنز آئے گی یہ وقت بتائے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ڈاکٹر دانش کو ریئل فوکس سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.